الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. یہ سورۃ الرعد کی 22 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور ان لوگوں نے اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تکلیفوں پر صبر کیا اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو روزی ہم نے ان کو دی اس میں سے چھپ کر کے اور ظاہر کر کے انہوں نے خرچ کیا اور وہ بد سلوکی کے بدلے میں حسن سلوک کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کے اصلی وطن میں اچھا انجام انہی لوگوں کے لیے ہوگا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. اچھا انجام یہ ہے کہ وہ خود اور ان کے باپ دادے اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوئے یعنی جنت کے لائق ہوئے وہ سب ہمیشہ رہنے کے باغات میں داخل ہوں گے. اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یوں کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ دنیا میں مصیبت پر تم نے صبر کیا، تم پر اس کے بدلے میں آخرت میں سلامتی ہی سلامتی ہے، سو آخرت کے اصلی وطن میں کیا ہی اچھا تمہارا انجام ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اور جو لوگ اللہ تعالی کے عہد کو اس کے مضبوطی سے باندھنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں اور تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ہر گناہ فساد ہے اور سب سے بڑا فساد کفر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور آخرت کے اصلی وطن میں ان کا برا انجام ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں رزق میں وسعت دیتے ہیں، زیادہ رزق دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، ماپ کر دیتے ہیں۔ اور وہ کافر لوگ دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مست ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے فائدے اٹھانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر ہم جیسی مانگتے ہیں ایسی کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتاری جاتی؟ اے نبی تم ان کو کہہ دو یقیناً اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو بھی اس اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تعالی اپنا راستہ دکھلاتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی۔ صبر بہت بڑی نیکی کا کام ہے، جس کو ہم گجراتی میں سہن کرنا کہتے ہیں۔ سہن کرنے والے بنو، تکلیف اور مصیبت آئے صبر کرو، سہن کرو۔ بیماری آئے صبر کرو، سہن کرو۔ گناہ کرنے کے لیے دل چاہے لیکن گناہ نہ کرو، اور دل کو تکلیف ہوئے تو صبر کرو، سہن کرو۔ گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ گناہ چھوڑنے میں تکلیف آوے صبر کرو، سہن کرو۔ عبادت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنی، سحری کے وقت تہجد پڑھنی، رمضان میں گرمی میں روزہ رکھنا تکلیف ہوتی ہے۔ صبر کرو، سہن کرو۔ یہ صبر اور سہن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو کہ میرے اللہ راضی ہو جائیں گے، میرے اللہ خوش ہو جائیں گے۔ دوسرا کام نماز کی پابندی کرو۔ تیسرا کام اللہ نے جو روزی دی ہے اس روزی کو، پیسے کو، دولت کو، روپیے کو اللہ کے نام پر خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو۔ اور خرچ کرنے کے 2 طریقے ہیں، چھپ چھپ کر کے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ آدمی چھپ چھپ کر خرچ کرے گا تو اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے کرے گا، غریب کو بھی شرم نہیں آئے گی۔ تو چھپ چھپ کر کے صدقہ خیرات کرنا بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور بعض مرتبہ لوگوں کو
اعلان کر کے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بعض مجمع میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صدقہ نہیں کرتے، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، تو آپ صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے تو دوسروں کو بھی توفیق ہوگی، وہ بھی دیکھا دیکھی خرچ کریں گے، تو ایسے موقع پر زور سے نام لکھوا کر کے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جیسا تقاضا، جیسا موقع، زور سے اعلان کر کے یا چھپ چھپ کر کے اللہ نے جو روزی دی وہ روزی کو خرچ کرو، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، بیواؤں پر، بیماروں پر، قیدیوں پر خرچ کرو۔ اور ایک بڑا نیکی کا کام ہے کہ انسان سے کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً نیک کام کر لے وے۔ گناہ انسان ہے، کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کے سامنے توبہ کر لے وے اور نیک کام کر لے وے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا راستہ رکھا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرنے کی برکت سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ گناہ میں گندگی ہے، گناہ میں میل ہے، اور آدمی نیک کام کرتا ہے تو گناہ کا میل اور گندگی صاف ہو جاتی ہے۔ آدمی گندا کام کرے گا، مسجد میں آئے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ انسان ہے، گناہ کرتا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، تسبیح پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، توبہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو صاف اور پاک کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک ہو جاوے، غصے میں، جلال میں آ کر، گرم ہو کر کسی سے گرم گرم بات کر لی، غصے میں بات کر لی، بد سلوکی کر دی، بد اخلاقی کر دی، تو فوراً پھر میٹھی میٹھی بات بھی کر لو، اچھا سلوک بھی کر لو، اچھا برتاؤ بھی کر لو۔ آج ذرا اس پر گرم ہو گئے تو 2 مرتبہ سوری کہہ کے معافی مانگ کے 2 میٹھی نرم بات بھی کر لو۔ آج ذرا اس پر غصے ہو گئے، شام کو کچھ گفٹ دے دی، ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، افطار کی پلیٹ بھیج دی، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دیا۔ اس طریقے سے تلافی کر لو، ریکوری کر لو۔ یہ قرآن ہم کو سکھلاتا ہے۔ جس نے بھی یہ اچھے اچھے کام کیے، گناہ چھوڑنے پر صبر کیا، عبادت کرنے پر صبر کیا، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے صبر کیا، نماز کی پابندی کی، اللہ کی دی ہوئی روزی خرچ کی، اچھا سلوک کیا، برے سلوک کے بعد، گناہ کے بعد نیکی کا کام کیا، ایسے لوگوں کو اللہ آخرت میں جنت کا گھر عطا کرے گا۔ خدا ان کو جنت عطا کریں گے۔ کیسی جنت؟ مزیدار جنت، جس میں ہمیشہ رہیں گے جا کر کے، آرام سے مزے سے جنت میں رہیں گے، عیش کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ دیکھو جنت کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں خوشبو مہکتی ہوگی۔ کار کے اندر، گاڑی کے اندر لوگ آگے کی طرف ایک ریفریشر رکھتے ہیں، اس میں سے خوشبو نکلتی رہتی ہے۔ کچھ پاؤڈر ایسے آتے ہیں کپڑے پر ڈالتے ہیں استری کرتے وقت پر، اس سے کپڑے میں سے خوشبو نکلتی ہے۔ اسپرے ڈالتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں۔ جنت کی ہر نعمت میں سے خوشبو نکلتی ہوگی۔ جنت کے بنگلے بھی خوشبو والے، جنت کے راستے بھی خوشبو والے، جنت کے باغ بگیچے بھی خوشبو والے، جنت کے کھانے پینے بھی خوشبو والے، جنت کے کپڑوں میں بھی خوشبو،
ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں خوشبو رکھی ہے، اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی جنت میں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ اور اللہ پاک کی ایک عجیب نعمت سوچو، ایک فیملی ہے، ایک کٹمب ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹے ہیں، پوری فیملی ہے۔ اس میں سے ایک بہت نیک ہے، ایگزامپل باپ بہت نیک ہے، اور اس کی نیکی اتنی زیادہ ہے کہ جنت میں بہت اونچے ہیں، سمجھو جنت کے 1000 نمبر کے درجے میں ہے، اور گھر میں عورت بچے ان کے پاس نیکی کم ہے، وہ جنت میں نیچے درجے پر ہے، 100 نمبر کے درجے پر۔ ابا جان کی نیکی ایسی ہے کہ وہ 1000 نمبر پر ہے، اور اولاد اور عورت کی نیکی ایسی ہے کہ وہ 100 نمبر پر ہے، 900 نمبر کا فرق ہے۔ جنت میں الگ الگ درجے ہیں، فلور ہے، منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اچھا دنیا میں تم سب ساتھ میں رہتے تھے، ایک فیملی میں رہتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، ایک کٹمب میں رہتے تھے، چلو جنت میں بھی میں تم سب کو ساتھ میں رکھتا ہوں۔ اور کیسے اللہ جنت میں ساتھ رکھیں گے؟ نیچے والوں کو اوپر بھیج دیں گے کہ جاؤ 100 نمبر والے تم بھی 1000 نمبر پر چلے جاؤ، تمہارے ابا 1000 نمبر کی جنت میں ہیں، تم بھی وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے رہو۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ چلو کمپرومائز کرو، اوپر والے تھوڑے نیچے آوے، نیچے والے تھوڑے اوپر جاوے، اور بیچ بیچ میں آدھے 500 نمبر پر رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی مہربانی دیکھو کہ پوری فیملی کے اندر، پورے کٹمب کے اندر، پورے خاندان کے اندر کسی ایک آدمی کو بہت اونچی جنت ملی ہے، تو باقی فیملی والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس درجے کے اوپر پہنچا دیں گے۔ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی، کتنا بڑا اللہ کا فضل و کرم۔ بس شرط اتنا کہ پوری فیملی میں ہر ایک آدمی ایمان والا ہو، نیک کام کرنے والا ہو، یعنی جنت میں جانے کے لائق ہو۔ پھر نیچے کا درجہ ہوگا تو اللہ اپ گریڈ کر دیں گے، اونچے درجے پر چڑھا دیں گے، اور اونچے درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیں گے، اور وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اور جنتی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی خوش قسمتی، کتنی بڑی خوش قسمتی، فرشتے خدمت کرنے آئیں گے۔ دنیا میں ہمارے گھروں میں غریب لوگ کام کرنے آتے ہیں، ایک آدمی بڑا مالدار ہے، غریب آدمی اس کے یہاں کام کرنے آتا ہے۔ جنت میں الٹی بات ہوگی، یہ مٹی سے بنا انسان، یہ خاکی بشر، لیکن اس کی خدمت کرنے کے لیے نوری فرشتے آئیں گے، نوری آئیں گے، فرشتے آئیں گے، اور آ کر کے اس انسان کی خدمت کریں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے سے فرشتے آئیں گے، جنتی کے پاس آئیں گے، اور آ کر کے کہیں گے، سب سے پہلے سلام کریں گے، سلام علیکم، اے جنتی سلام، سلام ماریں گے آگے۔ اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ فرشتے آ کر کے تجھے سلام ماریں گے، اور جنت میں آ کے پوچھیں گے تیری مرضی کیا ہے، بول کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے کپڑے چاہیے، کیسا بنگلہ چاہیے، کیسی حور چاہیے، تو بول، تیری چوائس، تیری چاہت، تیری مراد ہم پوری کریں گے۔ فرشتے خدمت کرنے آئیں گے۔ دنیا میں تو کام کرنے والے غیر حاضری بھی کر دیتے ہیں، چھٹی بھی کر دیتے ہیں۔ جنت میں فرشتے کبھی غیر حاضری نہیں کریں گے، پابندی کے ساتھ ہمیشہ ہر منٹ ہر سیکنڈ فرشتے خدمت کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اور سلام کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم
فنعم عقبی الدار، دنیا میں تم نے بہت صبر کی، جاؤ آج اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مزیدار جنت ہے نا۔ گرمی کی موسم میں روزہ رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ ایک آدمی لاری چلاتا ہو روزہ رکھے، نوکری کرتا ہو روزہ رکھے، دھندا کرتا ہو روزہ رکھے، گرمی میں پسینہ پسینہ ہو جائے روزہ رکھے۔ کیوں روزہ رکھا؟ میرے مالک کو راضی کرنے رکھا۔ پیاس لگتی ہے صبر کرتا ہے، بھوک لگتی ہے صبر کرتا ہے۔ کہا تم نے دنیا میں صبر کر کے روزہ رکھا، آج جنت کے اندر مزے سے رہو اور جو چاہے وہ نعمت کھاؤ اور پیو۔ کہا سب سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ وہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کے خاطر مکہ کے کافروں نے جن کو ستایا، تکلیف اٹھائی انہوں نے، اور مدینہ چلے گئے، پھر ان کے ساتھ دنیا بھر میں جن ایمان والوں نے ایمان کے لیے ہجرت کی، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کی، وہ سب سے پہلے اللہ کی جنت کے دروازے پر جائیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور شان سے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ یہ آیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کی قبر پہ جا کے پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ میں بقی قبرستان ہے اور احد کے شہیدوں کا قبرستان الگ ہے۔ جہاں احد پہاڑ ہے وہیں پر احد کے شہیدوں کی قبریں ہیں۔ جو صحابہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے ان کو مدینہ نہیں لایا گیا، وہیں دفن کیا گیا۔ یہ ہمارے دین کی مبارک تعلیم ہے۔ مدینہ کے اندر احد کوئی زیادہ دور نہیں، لیکن صحابہ جو احد کے میدان میں شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بقی نہیں لائے، وہیں احد کے میدان کے پاس ان کی قبر بنائی، وہیں ان کو دفن کیا۔ ہاں کہ لاڈلے سا چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے، بہت لاڈلے، بہت چہیتے چچا جان، سگے چچا جان، وہ شہید ہوئے، ان کو بھی وہیں دفن کیا، مدینہ نہیں لائے، بقی میں نہیں لائے۔ آج بھی شہیدوں کی زیارت کرنے ہم احد کے پاس جاتے ہیں، وہاں چاروں طرف کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کر ان کے اوپر سلام پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، سال شروع ہوتا تب جاتے، جا کر سلام پڑھتے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اے احد کے شہیدوں، تم نے بہت صبر کیا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے اور جنت کا مکان ہے۔ جو ایمان والا بندہ دنیا میں صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت میں فرشتوں کو بھیج کر کے سلام کہلوائیں گے۔ آگے والی آیت میں فرمایا جو لوگ ایمان کے وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ نے ایمان دیا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مان کے زندگی گزارو، اللہ کے حکم پر زندگی گزارو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے، ایمان کے تقاضے کو توڑ دیتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے، نبی کے پاک طریقے پر عمل نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں، جہنم کی سزا ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے، لعنت ایسے لوگوں پر۔ اللہ نے حکم دیا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ لوگ تعلق کاٹتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کاٹ دیے وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، بہت بھاری گناہ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دینا بڑا بھاری گناہ ہے۔ جو لوگ بھی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کم سے کم سلام کلام کرو، کبھی کبھی خیر خبر پوچھ لو، زیادہ نہیں تو کم سے کم سلام کا، ملاقات کا تعلق رکھو۔ رشتہ داری کے حق ادا کرنے چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابا جان زندہ ہے تو ابا جان کی آدمی خدمت کرے، ابا کی دعا لے، لیکن ابا جان انتقال کر گئے تو اب کیا کرے؟ تو کہا بہت بڑی نیکی کا کام یہ ہے کہ ابا کے دوستوں کے ساتھ آدمی اچھا برتاؤ کرے، کہ یہ میرے ابا کے دوست ہے، میرے ابا کے یہ بھائی ہے، میرے ابا کے یہ رشتہ دار ہے، میرے ابا چلے گئے تو ابا کے دوستوں کے ساتھ، ابا کے بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ ماں نہیں ہے تو ماں کی سہیلی، ماں کی بہن، خالہ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ نیکی عطا کریں گے۔ اور اللہ کی زمین کے اوپر گناہ مت کرو۔ اللہ کی زمین کے اوپر گناہ کرنا سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ آگے آیت میں فرمایا روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اللہ روزی زیادہ دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ روزی ماپ کر کے دیتے ہیں، ریشننگ سسٹم سے دیتے ہیں۔ روزی اللہ کے قبضے میں، اور عام طور پر عجیب خدا کا نظام ہے، جو کافر ہے، نافرمان ہے، خدا کے باغی ہے، غدار ہے، ایسوں کو اللہ بہت روزی دیتے ہیں۔ اسی لیے کہ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے دنیا کو اللہ نے قید خانہ بنایا ہے، اور قید خانے میں ماپ سے ملتا ہے۔ مومن کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا جیل ہے، حدیث میں، اور جیل میں قیدیوں کو ماپ سے ملتا ہے۔ عام طور پر ایمان والوں کو ماپ سے اللہ روزی دیتے ہیں، اسی لیے کہ ہمارا کوٹا انشاءاللہ وہاں ہے، قبر میں، آخرت میں، جنت میں، وہاں کوٹا ہے۔ اور ان کے لیے صرف دنیا دنیا ہے، وہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ان کے لیے دنیا میں روزی کے دروازے کھول دیے۔ اسی لیے مسلمان کو کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے، کبھی پچھتانا نہیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی روزی روٹی اتنی ملتی نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں پھر بھی روزی ملتی نہیں ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت یہ جنت کمانے کے لیے ہے، آخرت بنانے کے لیے ہے، قبر کے واسطے ہے۔ دنیا کی روزی کتنی کام آنے والی؟ دیکھو روزانہ لوگ مر رہے ہیں، کیا کام آ رہی دنیا کی روزی؟ دوا کے کام میں بھی نہیں آ رہی ہے، ٹریٹمنٹ کے کام میں نہیں بھی آ رہی ہے، ایک آکسیجن جیسی معمولی چیز بھی دنیا کی روزی سے نہیں مل رہی ہے، اس کی بھی تکلیف چل رہی ہے۔ کیا کام آتی ہے دنیا کی روزی؟ اس لیے ایمان والو، اللہ جو روزی دے وے اس پر خوش رہو، جو حلال روزی ملے اس پر خوش رہو،
اور اللہ کی روزی کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو، خدا کی بینک میں جمع کرو۔ ایمان والے کی نظر قبر پر ہے، آخرت پر ہے، جنت پر ہے۔ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ حدیث میں فرمایا نا، میری امت کی عمر کتنی؟ تو کہا 60 اور 70 کے بیچ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ نے 60-70 کے بیچ کی عمر دی۔ تو جو ساتھی مجھے کہے کہ 60 ہو گئی تو میں ان کو کہتا ہوں اب تم نفع میں چل رہے ہو۔ جو کہ 70 ہو گئی میں کہتا ہوں ڈبل نفع میں چل رہے ہو۔ اب سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ 60 کی عمر مل جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جوان لوگ جا رہے ہیں کورونا میں، تب سمجھ میں آ رہا ہے اس امت کو اللہ نے 60-70 کے بیچ میں عمر دی، تو جس کو 60 کی عمر مل گئی وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اپنی عمر جتنی ملنی چاہیے تھی اتنی مل گئی، اب نفع میں چل رہے ہیں، جتنا بھی چلے نفع میں۔ اور 70 میں چلنے والے تو 2 شکرانے کی نماز پڑھے کہ ہم تو ڈبل نفع کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں روزی روٹی کو اللہ نے عبادت کے ساتھ نہیں جوڑا، ورنہ ہم سے زیادہ عبادت صحابہ نے کی، اور سب سے زیادہ غریبی بھی صحابہ نے دیکھی۔ ہے کوئی مسلمان اس وقت دنیا میں جو یوں کہے کہ اونٹ کی ہوجڑی میں سے گندا پانی نچوڑ کر مجھے پینا پڑتا ہے، مجھے پینے کا پانی بھی نہیں ملتا، جانور کی ہوجڑی کا پانی نچوڑ کر میری زندگی گزرتی ہے کوئی مسلمان ایسا؟ تبوک کی جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے اونٹ کی ہوجڑی کا پانی نچوڑ کے پیا اور زندگی گزاری۔ ہے کسی کے پاس ایسی غریبی؟ نبی کے اشارے پہ جان دینے والے، نبی کے اشارے پر مال لگانے والے، نبی کے اشارے پر زندگیاں لگانے والے نبی کے پاس موجود ہے، لیکن ایسی غریبی پیٹ پر پتھر باندھ کے کھڈے کھود رہے، اور بھوک لگی تو حضور کو کہنے گئے حضور بھوک لگی، کمر جھک گئی، پیٹ پر پتھر باندھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا کے بتائی کہ تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھے، تم نے 1 پتھر باندھا، نبی نے 2 پتھر باندھے۔ کیسی غریبی! خدا نے عبادت اور دنیا کو جوڑا نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ ہماری عبادت، ہماری نیکی، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت جنت آخرت کمانے کے واسطے۔ روزی اللہ جتنی چاہے اتنی دے دے، حلال روزی مانگو اللہ سے مانگو ضرور۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے آپ حلال کے راستے سے اتنا دیجئے حرام کی طرف دھیان بھی نہ جاوے، اور آپ کے سوا کسی پر میری نظر بھی نہ جاوے۔ بڑی زبردست دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد مانگا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے حلال روزی کے دروازے کھولیں گے، لیکن عبادت اور نیک کام ہمیں آخرت کے لیے کرنے۔ بس آج سے زندگی میں نیت بدلو، ہماری عبادت، ہماری نیکی اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کمانے کے لیے، دنیا کے واسطے نہیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے جو دے دے، بس اتنا کہنے کا۔ اللہ کسی کا محتاج مت بنانا، کسی کے سامنے سوال کرنا پڑے، ہاتھ پھیلانا پڑے، ایسا مت بنانا۔ اللہ ہماری ضرورت خزانے غیب سے، عزت عافیت سے، سہولت سے اللہ پوری کر دے گے، بس اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان۔
اللہ ہم سب کو اپنی رضا اپنی خوشنودی کی دولت سے مالا مال فرما، اور اللہ ہمارے ساتھ پوری امت کے ساتھ عافیت کا، رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ قاری الیاس صاحب پیرامن والے کی والدہ بیمار ہے، اور بھی امت میں بہت سارے بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ حج کمیٹی والے شریف شیخ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ رکھا بھائی کھمباتی کا انتقال ہو گیا، انتخاب عالم باوا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب مرحوموں کی مغفرت فرماوے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرماوے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں اللہ بلند فرماوے۔ ہمارا جو نواپور میں مدرسہ ہے دارالاحسان، اس کی زمین پوری جنہوں نے مجھے بخشش کی تھی، وہ فقیر بھائی آر قاسم کا بھی ابھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، اور مدرسے کے لیے جو زمین انہوں نے وقف کی قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گئے۔ اور بھی بہت سارے نیکی کے کام ان کے اعمال نامے میں ہیں۔ ہماری آباڈولی میں ہماری نورانی مکاتب کی ایک مسجد ہے، مسجد بلال کر کے، وہ مسجد بنانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ نواپور میں الشفا ہاسپٹل ہے، اس کے اندر بھی ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرماوے، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، ان کے درجات کو جنت میں بلند فرماوے۔ بلیشور میں میرے بھتیجی داماد، یعنی میری بھتیجی کے شوہر، بہت کم عمر، نواپور ہمارے مدرسے کے جو ناظم ہیں مولوی عبید اللہ، ان کے بہنوئی، ان کا بھی اچانک یہاں گریس گروپ ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا، اور کل ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ دو بھائی 2-3 دن کے فاصلے پر انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہماری بھتیجی کی 4 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے، سب کنوارے ہیں، تو بھتیجی داماد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور بھی امت میں جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے، بھروچ ہاسپٹل کے حادثے میں جتنے لوگ چلے گئے، اور ابھی تو کورونا کے زمانے میں تقریباً روزانہ انتقال کی خبریں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے تمام مرحوموں کی بال بال مغفرت فرماوے، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، ان کے درجات کو جنت الفردوس کے اندر بلند فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات، وتطہرنا بہا من جمیع السیئات، وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات، وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات۔ اللهم اغفر لنا
وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رمضان اور کورونا کی موت، بیماری کی موت ان سب کے لیے شہادت کے درجے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ امت محمدیہ مسلمہ کے حال پر رحم فرما، جتنے بھی کورونا وائرس کے بیمار ہیں اور دوسری لائن کے بیمار ہیں، تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، بیماروں کی عمروں میں برکت عطا فرما، مکمل تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ امت کو حادثوں سے حفاظت میں عطا فرما، ہر طرح کے حادثوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کے حادثوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ رب کریم آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، پہلا عشرہ رحمت کا کب سے گزر چکا، آپ کے دربار میں ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے ہم رحمت کے حقدار بن سکے۔ اپنے کرم سے اپنی رحمتوں سے ہمیں دنیا آخرت میں مالا مال فرما۔ مولا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی ختم ہونے والا ہے، مولا ہماری مغفرت فرماؤ، ہماری مغفرت فرماؤ، ہماری مغفرت فرماؤ۔ اللہ آپ نے مغفرت نہیں کی تو جبرائیل امین نے بددعا مانگی ہے اور آپ کے پیارے نبی نے اس پر آمین کہی ہے۔ اے اللہ اس بددعا سے ہماری حفاظت فرماؤ، ہماری مغفرت فرماؤ، مغفرت فرماؤ، مغفرت فرماؤ، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرماؤ، بھائی بہنوں کی مغفرت فرماؤ، والدین کی مغفرت فرماؤ، رشتہ داروں کی مغفرت فرماؤ، دوست احباب کی مغفرت فرماؤ، متعلقین کی مغفرت فرماؤ، پیارے نبی کی پیاری امت کی مغفرت فرماؤ۔ انسانیت پر رحم فرما دیجئے مولا، انسانیت پر رحم فرما دیجئے مولا، انسانیت پر رحم فرما دیجئے میرے مولا۔ مولا ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، عافیت کا معاملہ فرماؤ، عافیت کا معاملہ فرماؤ، عافیت کا معاملہ فرماؤ۔ مولا اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، بلا حساب عطا فرماؤ۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے بدلے میں ہم جنت کا سوال کریں، لیکن آپ کے فضل و کرم سے ہم جنت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اپنے کرم سے فضل سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرماؤ، بلا حساب عطا فرماؤ، بلا استحقاق عطا فرماؤ، جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرماؤ۔ اے اللہ سکرات موت سے، بری موت سے، قبر کے عذاب سے، محشر کی ہولناکی سے، پل صراط پر کٹنے اور پھسلنے سے، جہنم کی آگ سے، آپ کے غضب اور غصے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرماؤ، اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ، اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ۔ مولا جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے، ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ، ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ، ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ، آپ کے راستے کی موت عطا فرماؤ، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرماؤ، دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرماؤ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دینا، آپ کے عرش عظیم کا سایہ عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، اجڑو ہو کو آباد فرماؤ،
قید و بند میں محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، رہائی عطا فرماؤ، رہائی عطا فرماؤ، امن و امان، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ۔ اے اللہ اس ملک میں اور پورے عالم میں تمام ایمان والوں کی اور ان کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کی، ان کے ایمان کی، جان مال کی، عزت عصمت عفت کی، اے اللہ پورے عالم کے کونے کونے میں اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ۔ ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، شب قدر کی عبادت سے مالا مال فرماؤ، رمضان کے روزے، تراویح، تلاوت، جتنے بھی اعمال آپ کی توفیق سے ہو اس کو قبول فرماؤ، اپنی رضا کا ذریعہ بناؤ، باقی روزے تراویح ہمارے لیے آسان فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔